بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل MGH اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ آج 20 ستمبر 2019 ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں پہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، ہمارے سعودی خبر نامے کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ٹیکس میں اضافے کا امکان نہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدعان نے کہا کہ سال 2020 میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی VAT میں اضافے کا امکان نہیں۔ سعودی عرب کی قومی مالیاتی پالیسی بہترین انداز میں مرتب کی گئی ہے، جس کے پیش نظر ملک کی اقتصادی اور معاشرتی ترقی ہے۔ سعودی عرب کے مستقبل کے ویژن 2030 کو مد نظر رکھتے ہوئے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مکہ اخبار کے مطابق ریاض میں یورومنی السعودیہ 2019 کے عنوان کے تحت سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا، تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں سے ارامکو کا بجٹ متاثر ہوگا، نہ ہی ملک کی اقتصادی اور مالی حالت پر کسی قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ بجٹ خسارے میں بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں کافی کمی واقع ہوئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 2019 میں پیٹرول کے علاوہ دیگر ذرائع آمدنی میں بھی 14.4% اضافہ ہوا، جبکہ رواں سال 2.9 سے 3% تک مزید اضافہ متوقع ہے۔ سعودی عرب کے قومی دن کی تیاریاں۔ سعودی عرب کا قومی دن جوں جوں قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ملک کے تمام علاقوں، خصوصاً بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں جشن کی تیاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تمام بڑے شہر ریاض، مدینہ، مکہ، خمیس مشیط، تبوک، دمام، بریدہ، حائل، الخبر، عرعر، جدہ، عنیزہ، الباحہ، جازان، ابہا، نجران اور حفر الباطن قومی پرچموں سے سجا دیے گئے۔ سرکاری عمارتیں اور بازار کمکموں سے جگمگانے لگے۔ ابہا میں 4 کلومیٹر کا علاقہ کنگ فیصل جامع مسجد سے لے کر ابو خیال پارک تک قومی دن کی تقریبات کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ 6 بڑے بڑے سٹیج تیار کر دیے گئے۔ دیو ہیکل اسکرینیں نصب کر دی گئیں۔ تقریباً 22 ستمبر کو دوپہر 2 بجے سے شروع ہو جائیں گی۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے تمام سڑکوں، چوراہوں اور تقریبات کے مراکز کو سجا دیا۔ سبز رنگ کے کمکے جگمگ کر رہے ہیں۔ 1200 پرچم نصب کیے گئے۔ 100 سے زائد دیو ہیکل لائٹس لگائی گئیں۔ 1 لاکھ میٹر کے رقبے میں سفید اور سبز رنگ کے کمکمے خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ تیل تنصیبات کی تفتیشی ٹیم میں 7 فرانسیسی ماہر شامل۔ فرانس نے سعودی ارامکو کی تیل تنصیبات پر دہشت گردانہ حملے سے متعلق ہونے والی تحقیقات میں شرکت کے لیے 7 ماہرین سعودی عرب روانہ کر دیے۔ فرانس پہلا ملک ہے جس نے تحقیقات میں حصہ لینے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ آج الویب کے مطابق فرانسیسی فوج کی ترجمان نے بتایا کہ 7 فرانسیسی ماہرین ارامکو تنصیبات پر حملوں کی تحقیقات کے لیے سعودی عرب بھیج دیے گئے۔ ان میں دھماکہ خیز اشیاء، گائیڈڈ اور زمین سے فضا کے دفاعی نظام کے ماہر شامل ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اس سے پہلے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ارامکو تنصیبات پر حملوں سے متعلق حوثیوں کا بیان شک کے دائرے میں ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے تینوں آسمانی مذاہب کے پیشوا کا اتفاق۔ رابطہ عالم اسلامی نے پیرس میں اسلام فرانسہ ادارے کے تعاون سے بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی، جس میں 40 ممالک سے مسلم، عیسائی اور یہودی مذہبی پیشوا شریک ہوئے۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس ہے جس میں تینوں آسمانی مذاہب کے پیشواؤں نے مل جل کر قیام امن کا اظہار ظاہر کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رابطہ عالم اسلامی نے نسل ابراہیمی کے پیرس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس میں فرانس سے تعلق رکھنے والے کیتھولک، آرتھوڈکس اور پروٹسٹنٹ فرقوں کی نمائندگی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے پیرس معاہدے پر دستخط کر کے تمام آسمانی مذاہب کے پیروکاروں کے نمائندوں پر مشتمل پہلی اسلامی تنظیم قائم کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ پیرس معاہدے میں شریک فریقوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان انصاف اور اخوت کے رشتے استوار کریں گے۔ اس مقصد کے لیے مل جل کر جدوجہد کریں گے۔ معاہدے پر دستخط کرنے والوں نے اعلان کیا کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مشترکہ قدروں پر یقین رکھتی ہے۔ تینوں مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کی اپنی شناخت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہہ کر شرعی احکام میں خصوصی حیثیت دیے ہوئے ہے۔
ہائی وے پر اپنی گاڑیوں کو ریت سے کیسے بچائیں؟ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ان دنوں موسم گرد آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہائی ویز پر سفر کرنے والے، خاص کر ریاض اور مشرقی ریجن میں جانے والے، ہائی وے پر اپنی گاڑیوں کو گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لیے مخصوص کوڈنگ کروا لیں تاکہ ان کی گاڑیوں کا پینٹ متاثر نہ ہو۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز نے مزید کہا کہ ریاض ریجن میں گرد و غبار کے طوفان کی توقع ہے، جس کی وجہ سے ہائی وے پر اڑنے والی ریت سے ڈرائیوروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیز ہوائیں اور گرد و غبار سے جہاں حد نگاہ متاثر ہوتی ہے اور وہ ریت کے ذرات سے گاڑیوں کا رنگ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ الحسینی نے مزید کہا کہ اپنی گاڑیوں میں سفر کرنے والے کوشش کریں کہ صبح فجر کے بعد سفر کا آغاز کریں اور گرد کے طوفان کے وقت خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وہ افراد جو ان دنوں ریاض یا مشرقی ریجن جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گاڑیوں پر خصوصی حفاظتی کوٹنگ کریں۔ سبق نیوز کے مطابق محکمہ موسمیات نے اطلاع دی کہ ریاض اور مشرقی ریجن میں کویت اور مشرقی علاقے کی جانب سے آنے والی تیز ہواؤں سے علاقہ گرد و غبار کی لپیٹ میں رہے گا۔ واضح رہے، ان دنوں سعودی عرب کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں تیز ہوائیں چلتی ہیں، جس کے باعث وہ علاقے جہاں حد نگاہ تک صحرا پھیلے ہوئے ہیں، وہاں گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیز ہوائیں صحرائی ریت سے شاہراہ کو چھپا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈرائیوروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قومی دن کی تقریبات کا آغاز آج جمعرات سے۔ سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مملکت کے مختلف شہروں میں تقریبات کا آج سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ تقریبات کا سلسلہ 23 ستمبر کی شب 11 بجے تک جاری رہے گا۔ عربی نیوز ویب سائٹ 24 کا کہنا ہے کہ قومی دن کی مناسبت سے جدہ اور ریاض میں بڑی تقریبات منعقد کی جائیں گی، جبکہ دیگر شہروں میں بھی یوم الوطنی سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے تقریبات کا آغاز کیا جائے گا۔ تفریحی کمیٹی کا کہنا ہے کہ قومی دن کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریبات کے انعقاد کے لیے منظم طریقے سے کام کیا گیا ہے تاکہ اپنی نوعیت کی منفرد تقریبات منعقد کی جائیں۔ اس حوالے سے جدہ اور ریاض میں تقریب کے مقام پر ایک ہی طرز کے علامتی گیٹس بنائے گئے ہیں جو گسر کی شکل کے ہیں۔ یہ گیٹ قومی وحدت کی عکاسی کرتے ہیں۔ قومی دن کی تقریبات کے لیے جدہ کورنش کے علاقے میں بڑے پیمانے پر آتش بازی کا اہتمام کیا گیا۔ جدہ میں کورنش کے علاوہ مختلف تجارتی مالز میں بھی قومی دن کی مناسبت سے تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں تیل کیسے دریافت ہوا اور آرامکو کب بنی؟ پیٹرول پوری دنیا کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو دنیا بھر کے لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر، پسماندہ ممالک ہوں یا غریب ترین، ہر ملک پیٹرول کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق ایک زمانہ تھا جب سعودی شہریوں کا گزر بسر کھیتی باڑی، غلہ بانی، ہلکی پھلکی تجارت اور سادہ قسم کی صنعتوں پر تھا۔ ملک کی قومی آمدنی کا 90% بجٹ عمرہ اور حج آمدنی پر چلتا تھا۔ سعودی عرب میں تیل دریافت ہوا تو یہاں کا پورا منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ یہاں نہ سڑکیں تھیں، نہ ہی جدید طرز کے شہر تھے، نہ ہی روشنی کا بندوبست تھا، نہ طیارے تھے، نہ گاڑیوں اور بسوں کا کوئی سلسلہ تھا، سکول نہ ہونے کے برابر تھے، نہ خواندگی کا راج تھا۔ تاہم تیل کی دریافت نے یہاں ہر کس و ناقص کی زندگی میں روشنی کے چراغ جلا دیے۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے 29 مئی 1933 کو اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کمپنی کے ساتھ سعودی عرب میں تیل کی تلاش کا معاہدہ کیا۔ سعودی عرب سے پہلے پڑوسی ملک بحرین میں تیل نکل آیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب میں تیل دریافت ہونے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ معاہدے کے بعد 23 ستمبر 1933 سے ماہرین طبقات الارض سعودی عرب پہنچنے لگے تھے۔ 30 اپریل 1935 کو دمام کنویں 1 کی کھدائی کا کام شروع کیا گیا۔ 7 ماہ بعد 700 میٹر کی کھدائی کے بعد گیس اور تیل کی علامتیں امید افزا شکل میں نظر آئیں۔ کھدائی کرنے والی مشینوں میں خرابی کے باعث کنواں بند کرنا پڑ گیا۔ پھر ایک سے زیادہ مقامات پر تیل کی تلاش کا کام کیا گیا۔ کہیں کنویں کھودے گئے، کہیں کم کہیں زیادہ تیل کے آثار نظر آئے۔ ہوتے ہوتے دمام کے کنویں 7 نمبر تک بات پہنچی۔ یہ 1936 کے موسم گرما کی بات ہے جب اس کنویں میں کھدائی کا آغاز ہوا۔ اس پر کام کرنے والی ٹیم کو شروع ہوئی میں بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صورتحال اس قدر گھمبیر ہو گئی کہ اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کے ذمہ داران نے سعودی عرب میں تیل کی تلاش پر مامور انجینئرز فریڈ ڈیوس اور میک اسٹینکی کو سان فرانسسکو طلب کر لیا۔
تیل کی تلاش مہنگی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تلاش کرنے والے ہمت ہارنے لگے تھے۔ اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار تلاش کا کام بند کرنے کی بابت سوچنے لگے۔ اسی دوران سعودی عرب سے سان فرانسسکو ٹیلی گرام کیا گیا، جس میں خوشخبری سنائی گئی کہ دمام کنویں نمبر 7 میں پیٹرول کے ذخائر ابلنے لگے ہیں۔ یومیہ 16 بیرل تیل نکلنے لگا ہے۔ چند روز بعد تیل پیداوار 4000 بیرل یومیہ تک پہنچ گئی۔ آئندہ 44 برس تک دمام کنویں نمبر 7 سے تیل کی پیداوار جاری رہی اور 32.5 ملین بیرل تیل نکالنے کے بعد اسے 1982 میں بند کر دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز نے اسے بئر الخیر یعنی بابرکت کنواں کا نام دیا۔ 28 اپریل 1939 کو شاہ عبدالعزیز نے امریکی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ انہوں نے 1 مئی کو عظیم الشان کارواں کے ہمراہ الزہران اور راس تنورہ میں کمپنی کی تنصیبات کا دورہ کیا۔ 31 جنوری 1944 کو عربین ارامکو آئل کمپنی کا نام تبدیل کر کے سعودی ارامکو رکھ دیا گیا۔ مقصد تیل پیدا کرنے والی ریاست کے نام کو اجاگر کرنا تھا۔ اب ارامکو کمپنی تیل مصنوعات میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے۔ روزانہ 1 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل نکال رہی ہے۔ یہ 116 آئل اور گیس فیلڈز دریافت کر چکی ہے۔ آئل فیلڈز اصادف، گیس فیلڈز رمیل اور الشعور حال ہی میں دریافت ہوئی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے نظر آنے والی پٹی پر ہمارا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ ہمیں کمنٹ کیجیے تاکہ ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیجیے۔ اگر چینل کی بہتری کے لیے آپ کو پاس کوئی رائے ہو تو وہ بھی ضرور دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔